الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنی چاہتی ہوں اس کا عنوان ہے نماز۔ کیا راز ہے نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ، کیا راز ہے نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے خود خدا ذرا سجدے میں جا کے دیکھ۔ جو آیت کا جز میں نے پڑھا ہے اس میں نماز کا ذکر ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پرہیزگاروں کی نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا رکن ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ قرۃ العین فی الصلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کیسے رہے گا؟ صحابہ کریم نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 5 بار نہائے گا اس کے جسم پر بلا میل کیسے رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جب 5 نمازیں ادا کرے گی تو ہمیں 7 گناہ بھی مٹ جائیں گے اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے رات کھڑے ہو کر عبادت فرمایا کرتے تھے، اس طرح آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا۔ صحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے جو نماز قائم نہیں کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے نماز پابندی ضروری کرنی چاہیے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا سر نیزے پر تھا تو آنکھیں زمین پر لگے ہوئے تھے، سر تھا نیزے پہ اور تھے آنکھیں زمین پر، گویا کہ تھے دوسرے سجدے کی آواز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر نماز پائے گی تو باقی اعمال کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے بے نماز آج ہی مجھے سجدہ کرو، مگر وہ سجدہ نہیں کر سکے گے۔ حکم خدا ہوگا کہ انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ کل فرصت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ کل فرصت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ مہلت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھیں نہیں کھلی تو کیا کرو گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اب میں پھر سے تلاوت کے لیے دعوت دے رہی ہوں مفیض رفیق کو اس شعر کے ساتھ۔ ہے کولے خدا کولے محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے کولے خدا کولے محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مفیض رفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان
خلق من ماء دافق يخرج من بين لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والعرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، زہے قسمت زہے عزت میرے دامن میں کیا کیا ہے. اب میں نعت کے لیے دعوت دے رہی ہوں حفصہ رئیس کو اس شعر کے ساتھ. جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. حفصہ رئیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہاروں خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کنج کا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے. فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے. بکواس. جزاک اللہ جزاک اللہ. ترو تاریک فضاؤں میں چراغا کر دو، ترو تاریک فضاؤں میں چراغا کر دو، دشت و صحرا میں زمین رش کے گلستان کر دو. اب میں پھر سے نعت کے لیے دعوت دے رہی ہوں اجوا شبیر کو اس شعر کے ساتھ. جو ساقیے کوثر کا وفادار نہیں ہے، جو ساقیے کوثر کا وفادار نہیں ہے، وہ کوثر و تسنیم کا حقدار نہیں ہے. اجوا شبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک علیہ. ہاں یہ بات سچ ہے حقیقت
حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوئی میں، نہ ساتھی سفر کی کبھی بن سکی میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکی میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑی میں، نہ ہجرات کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پائی انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکی میں، مگر ہے یہ سچ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے ہے آپ سے ہی۔ جی باقی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دے رہی ہوں سلمہ اشرف کو اس شعر کے ساتھ۔ کبھی شعلہ کبھی شبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے، کبھی شعلہ کبھی شبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے، نبی کے باغیوں کے واسطے شمشیر ہوتی ہے۔ سلمہ اشرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ محترم حضرات، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے محبوب، میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کی ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کو جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، محبوب تیرے ذکر کو نعتوں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، نظموں سے بے نیاز کر دیا، محبوب میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کی ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج نہ رہے، تیرا کردار کسی مؤلف کا محتاج نہ رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج نہ رہے، میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، مازاد البصر کے کرلے والے محبوب، ولسانوں و شفتین کے لبوں والے محبوب، طٰہٰ کے جبین والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، حلیمہ کی کوٹھی کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے اللہ آپ تو احد ہے، آپ تو یکتا ہے، آپ تو یگانہ ہے، میں اکیلی آئی تو میں کہوں گی میں آئی، پانچ ساتھ مل کر ہو تو ہم کہیں گے ہم آئے، اور تو سمجھ
में आ रही है या नहीं, अल्लाह पे हमारे उस मकाम पे लगाया जहाँ बड़ी दावा वाली बात थी। ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। कुरान हमने नाजिल किया, महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा, महबूब हमने आपको शाहिद बना के भेजा, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। और यहाँ पर फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, क्या फरमाया? वरफ़अना लका ज़िक्रक। अगर माना होता ना ये कि हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया तो इतनी बात काफी थी। वरफ़अना ज़िक्रक, सुभान अल्लाह, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे लिए ये इतना मीठा जुमला है, इतना प्यारा जुमला है। आप किसी के घर